أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ابتداء خلق بقدرة ابتداء الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى والصلاة والسلام والتحية والإكرام الرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم اسمه دافع البلاء والوباء والقحط والبرص جسمه معطر مطهر منور في البيت والحرم والصلاة والسلام والتحية والإكرام أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي وخزان العلم وأركان البلاد وأناصر الأبرار وسلالة النبيين وأمناء الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما أن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي أبدا حتى يردا علي الحوض والصلاة والسلام والتحية والإكرام بنت ولی اللہ والصلاة والسلام والتحية والإكرام أخت ولی اللہ والصلاة والسلام والتحية والإكرام عمت ولی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دہ کرامت اور فضیلت اور برتری فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ، اس موقع پر، اس خوشی کے عظیم موقع کے اوپر ہم اس وقت پلائٹ ٹی وی کے توسل سے آپ کو اور آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے، تمام مومنین و مومنات، تمام کنیزان معصومہ قم کی طرف سے شہزادی معصومہ قم کی بارگاہ میں، اور پہلے تو سرکار ختمی مرتبت سے لے کر امام وقت کی بارگاہ میں سب کی طرف سے تہنیت تبریک پیش کرتی ہوں، اور پلائٹ ٹی وی کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان کے توسل سے یہ توفیق عطا ہوئی کہ ہم اس کی سیرت، اس کے کردار، اس کے علمی کارنامے، ان کی کرامت، ان کا عزم، ان کا ارادہ، ان کی برتری، ان کا مقام ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ظاہر سی بات ہے مجھ میں وہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ فاطمہ معصومہ قم کی عظمت و برتری کو بیان کر سکوں، وہ لسان میں صلاحیت ہی نہیں ہے، لیکن ان کے بارگاہ سے دستک دے کر، مناجات کر کے یہ کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کی شخصیت اور آپ کے مرتبے کو پیش کر سکوں. یقیناً یہ 10 دن جو ہیں یہ بڑے کرامت کے ہیں، اور میں یہ کہوں گی کہ تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں ناظرین سامعین سن رہے ہیں، ہم ان 10 دنوں میں اتنا توسل کریں، اتنی مناجات، اتنی دعائیں، اور اتنا دل کا حال سیدہ معصومہ فاطمہ معصومہ قم کی بارگاہ میں پیش کریں، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کریں، اور ساتھ ساتھ ہم سب کے اندر جو ایک تشنگی ہے علم کی، ایک پیاس محسوس کرتے ہیں، اس کے خشکی کو دور کرنے کے لیے اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جناب فاطمہ معصومہ قم کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں کہ شہزادی آپ اپنے در سے ہمیں علم کی بھیک عطا فرمائیے، تاکہ ہمارا قلب منور ہو جائے، ہماری عقل بالیدہ ہو جائے، اور آپ کی معرفت کو اس علم کی بنیاد پر سمجھ سکیں کہ مقام فاطمہ معصومہ قم کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ
اسپیشلی میں اس پروگرام میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ 10 دنوں میں جو دہ کرامت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں کوشش کریں کہ بی بی معصومہ قم کی سیرت زندگی کو، ان کے علم کو اس حد تک جاننے کی کوشش کریں کہ جب ہماری گفتگو کبھی کسی کے سامنے ہو تو ہم دلیل پیش کر سکیں کہ خانوادہ اہل بیت میں جتنی بھی فاطمہ گزری ہیں، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت، ان کا وقار، ان کا عمل، ان کی صلاحیت، ان کی کرامت جو ہے معراج کی منزل پر تھی۔ ظاہر سی بات ہے ان فواتم میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، انسیت الحورا، ان کا مقام کیا ہوگا؟ آپ عقل کلی کی ماں ہیں اور آپ تمام علم آپ کے چوکھٹ پہ سلام کرتے ہیں، لیکن دیکھیں کہ ان فواتم میں جو سلسلہ ہے خواتین کا، اور اس میں جتنی بھی فاطمہ ہیں، فاطمہ بنت اسد، آپ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مادر گرامی ہے، آپ محسن اسلام جناب ابو طالب کی زوجہ ہیں، آپ کی بھی عظمت اور کرامت کا کیا کہنا، جس کے کردار میں اتنا وزن ہو کہ زبان مبارک سے چند دعائیہ الفاظ نکلیں اور خانہ کعبہ کی دیوار مسکرا کر جگہ دے دے۔ یہ فاطمہ بنت اسد کا کارنامہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضور سرور کائنات کی نور نظر، عقل کلی کی ماں، اور جناب رسول خدا کے دونوں پہلوؤں کے درمیان جو قلب ہے وہ قلب مصطفیٰ جناب فاطمۃ الزہرا، اور جن کی آغوش سے 11 امامت کا سورج طلوع ہوا ہے، ان فاطمہ کا کیا کہنا۔ درمیان میں تمام خواتین کے درمیان جناب فاطمہ زہرا تو بالکل ایک چاند کے مانند چمک رہی ہیں، اور ان سے استفادہ کر رہے ہیں لوگ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فاطمہ کا سلسلہ اور بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے، جس میں فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام ہے، اور آپ کا کیا کہنا، آپ کی عظمت کا کیا کہنا، آپ کے وقار کا کیا کہنا، اور آپ کے چاروں طرف جو معصوم کا حصار ہے۔ آپ امام زین العابدین علیہ السلام کی زوجہ ہیں، آپ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہیں، ایک امام کی بیٹی، ایک امام کی زوجہ، ایک امام کی بھتیجی، ایک امام کی دادی، لہٰذا یہ چاروں طرف سے آپ دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے عصمت کا حصار ہے، اس کے درمیان جناب فاطمہ بنت حسن نظر آتی ہیں، اور جن کے فرزند باقر علوم ہیں، باقر علوم جنہیں کہا جاتا ہے، جن کی آغوش سے علم کا سوتا پھوٹا، علم کا چشمہ پھوٹا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بھی فاطمہ دکھائی دیتی ہیں، یہاں تک کہ سلسلہ جو فاطمہ کا ہے، فاطمہ کلابیہ جناب ام البنین بھی ہیں، کیا کہنا آپ کا کہ آپ باب الحوائج جناب ابو الفضل العباس قمر بنی ہاشم کی آپ مادر گرامی۔ ان تمام فواتم کو، تمام فاطمہ کو میرا لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن کا ذکر کرنے کے لیے میں یہاں پر موجود ہوں، اور آپ سب لوگ اس کو سن رہے ہیں، جہاں جہاں بھی جتنے بھی سامعین ہیں، ناظرین ہیں، آئیں اور آ کر فاطمہ معصومہ قم کی سیرت زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیا مقام رکھتی ہیں، کیا عظمت ہے آپ کے آستانے پر کون کون احترام سے سر کو جھکاتے ہیں، اور یہ کون سی سرزمین ہے جہاں بڑے بڑے فقہا جنم لیتے ہیں، یہ کون سی سرزمین ہے جہاں اجتہاد پروان چڑھتا ہے، جہاں فضا علمی ہے، جہاں ہر طرف ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ علم اور علم کے خزانے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ وہ سرزمین قم جہاں پر آپ شہزادی آرام فرما رہی ہیں۔ 173 ہجرہ میں آپ کی پیدائش ہے، اور آپ کی پیدائش سے 25 سال قبل امام جعفر صادق علیہ السلام نے مدینے میں ہی آپ نے ارشاد فرمایا تھا، کچھ لوگ جب ایران سے رے سے آئے تھے
تو آپ نے مرحبا یا اہل القم کہہ کر مخاطب کیا تھا. تو لوگوں نے کہا تھا کہ ہم تو تہران سے آ رہے ہیں جو اس وقت رے کہلاتا تھا, شہر رے کے رہنے والے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک زمین ہے ایک ایسی پاک و پاکیزہ جہاں میری ایک بیٹی دفن ہوگی وہاں پر, اور وہ مقام قم ہے. جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جہاں کھلتا ہے اسے معصومہ قم کا مسکن اور مرکز کہتے ہیں. کیوں نہ ہو, یہ خاتون جنت کی نور نظر ہیں, پھر کیوں کر نہ جنت کا دروازہ یہاں واہ ہو, یہاں جنت کا دروازہ کھلے. سیرت زندگی اور علمی پہلو سے اگر بات کو شروع کریں کہ حسب اور نسب کیا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ نسب کے اعتبار سے میں کہہ دوں کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ بہن ہیں. رضا پروردگار عالم, جو رب اکبر کی رضا, جس کی زندگی جو ہے وہ گزر جائے پروردگار عالم کی رضا حاصل کرنے میں, جو سراپا رضا ہو, اور جس کی ذات نفس نفس تیری مرضی, قدم قدم تیری مرضی, سو جانا تیری مرضی, جاگنا تیری مرضی, سجدگاہوں پہ سجدہ کرنا تیری مرضی, ساری زندگی رضائے الہی میں سے سرشار ہو, رضائے الہی میں گزر جائے, اسے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں. امام رضا کی آپ بہن ہیں, امام موسی کاظم باب الحوائج کی آپ بیٹی ہیں, اور آپ کی والدہ گرامی نجمہ جو کہ ایسٹ افریقہ سے آپ کا تعلق ہے, شمالی افریقہ سے, اور وہاں سے آئی ہیں, اور آپ کی امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ جناب حمیدہ مصفات آپ فرماتی ہیں امام موسی کاظم سے کہ ان کا خیال رکھنا, ان کی آغوش سے بڑی اہم شخصیت جو ہے اس دنیا میں, اس کائنات میں آنے والی, لہٰذا ایک خاص تربیت کی گئی اور خاص نگہبانی تھی. اور جو یہ رشتہ ہمیں حمید مصفات امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجہ اور جناب نجمہ خاتون جو کہ ساس بہو کا رشتہ تھا, اتنا خوبصورت اس منزل پر دکھائی دیتا ہے. گھریلو ماحول میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہترین ماحول ہے اور بہترین تربیت ہے, اور بہترین ارد گرد جو ان کو ماحول مل رہا ہے, جس کے بعد آپ کی آغوش مبارک میں 2 ایسی خوبصورت ذات اس دنیا کے اندر تشریف لائیں. ایک امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام شہنشاہ طوس ہیں, اور ایک سیدہ معصومہ قم فاطمہ معصومہ. عزیزان گرامی, بچپن سے ہی کیوں نہ ہو, جس کے گھر میں جس کی جدہ ماجدہ کم سنی میں ہی اتنا علم اپنے اندر رکھتی ہوں, جو سرکار رسالت مآب کی نور نظر ہیں, جو محدثہ کہلائی ہیں, جو صدیقہ ہیں, جو کہ طاہرہ ہیں, اسی گھر کی یہ ایک بیٹی ہے جناب معصومہ قم. 7 سال کی عمر بتائی جاتی ہے آپ کی. آپ کے والد بزرگوار امام موسی کاظم علیہ الصلاۃ والسلام باب الحوائج, آپ کسی کام سے گھر سے باہر گئے, چند لوگ جو ہیں اصفہان سے یا خراسان سے تشریف لائے جن کا کوئی علمی مسئلہ تھا, لہٰذا ظاہر سی بات ہے امام کی خدمت میں آ کر مسئلے حل ہوتے ہیں, لہٰذا وہ مسئلے کو لے کر آئے. لیکن جب پتہ چلا کہ امام موجود نہیں ہیں تو آپ نے خبر باہر بھجوائی کہ وہ کون سا مسئلہ ہے مجھے پیش کیا جائے. کاغذ پہ وہ مسئلہ لکھا ہوا تھا, آپ نے اسی کے نیچے اس مسئلے کا حل پیش کر دیا, فقہی مسئلہ اور اس کا حل اس کم سنی میں. یعنی فقہی مسئلے کو بتانا, کسی کے سوال کو فی البدی اس کا جواب دے دینا, اس بات کی دلیل ہے کہ اس کم سنی میں بھی آپ جو ہیں اس منزل پر فائز تھی کہ قدرت حاصل تھی آپ کو اپنے علم کے اوپر. لہٰذا کہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے جواب کو لے کر نکلے ہی تھے کہ امام موسی کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. آپ نے پوچھا کس سلسلے میں آئے تھے, کہا کچھ علمی مسئلہ تھا لہٰذا آپ کے دروازے پر آئے تھے, لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. آپ کی نور نظر نے یہ میرے مسئلے کا حل کر دیا. لہٰذا امام نے کہا مجھے وہ پرچہ دکھاؤ. آپ نے اس کو پڑھا. پڑھنے کے بعد اس جواب کو دیکھ کر امام نے برجستگی کے ساتھ جو لفظ کہا کہ تمہارا بابا تم پر قربان ہو جائے.
फिदाहा अबूहा, तुम्हारा बाप तुम पर कुर्बान हो जाए। अल्लाह अकबर, जिस पे सारी दुनिया कुर्बान हो जाए, जिस पे सारी दुनिया अपनी जान को कुर्बान कर दे, वो अपनी नूर नजर फातिमा मासूम क़ुम को ये फरमा रहे हैं कि तुम पर तुम्हारा बाबा कुर्बान हो। यहाँ आज के इस प्रोग्राम में जबकि चारों तरफ से हर तरफ से प्रोग्राम्स आ रहे हैं और हर नुक्ते नज़र से इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमशीरा जनाब फातिमा मासूमा क़ुम की सीरत को बयान किया जा रहा। आज इस मौके पर मैं एक बात अर्ज करना चाहूँगी कि कमसिनी और आपके इल्म और उस इल्म पे कुदरत। मैं ये कहती हूँ हमारे घरों में, हमारे मुआशरे में बच्चे इस दहे करामत पर मौके पर दुआ करते हुए हम ये कहें कि एक पैगाम देना चाहूँगी कि अक्सर ये होता है कि हमारे बच्चे घर के पढ़ाई के सिलसिले में काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, तो अपने बच्चों को कमसिनी से ही उन्हें बताइए। अगर कोई पढ़ाई के मामले में इल्मी मसला हो, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, तो उस मौके पर बच्चों को ये तालीम दीजिए कि वो जनाब फातिमा मासूम क़ुम के बारगाह में तवस्सुल करें और उनसे दुआ मांगे। यकीनन उन्हें जो कुछ भी इल्मी मसला पैदा होगा, यकीनन पढ़ाई के सिलसिले में अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम्स होगी, सिद्क़ दिल के साथ जनाब फातिमा मासूम क़ुम से तवस्सुल करें, वो मसला हल होकर रहेगा। चूंकि बड़े बड़े फ़कीह ने आपके दर पे सर झुकाया, चाहे वो आयतुल्लाह खुमैनी की ज़ात हो, चाहे वो मुल्ला सदरा हो, चाहे अल्लामा तबातबाई हो, चाहे और बड़ी बड़ी हस्तियां हों, महमूद मरशी हों और दूसरी हस्तियां हों, इन सब की ज़िंदगी को हम जायज़ा लें और देखें कि कैसे अदब के साथ और एहतराम के साथ बारगाह में सर झुकाया और जो मकसद लेकर आते थे, जो तमन्ना और मुनाजात लेकर आते थे फातिमा मासूमा क़ुम की बारगाह में, वो पूरी होती थी। क्यों ना हो आप तवस्सुल का ज़रिया हैं, क्यों ना हो आप उसकी बेटी हैं जिसको बाबुल हवाइज कहा जाता है, और क्यों ना इल्मी मसला हल क्यों ना हो, चूंकि आपके बाबा ही ने आपके लिए ये सनद दे दी, ये स्टैंप लगा दिया कि बेशक आप कमसिनी में भी इल्म के बहुत आला दर्जे पर फाइज थी। आयतुल्लाह खुमैनी अल्लाहु मकामहु, क्या मुकाम है आपका, नजफ अशरफ में नमाज फज्र से पहले जाकर जरिए इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाना, जरी को बोसा देना, जियारत पढ़ना इमाम की। और कहा जाता है कि एक मरतबा उनके फर्जंद ने कहा कि आप न जाएं इस वक्त, मगर उन्होंने तर्क नहीं किया, कहा नहीं मैं इस अमल को कभी तर्क नहीं करूंगा। मगर कहा यह जाता है कि इनकलाब ईरान के सिलसिले में जो कामयाबी हासिल हुई है, वो फरमाते हैं कि ये खुद एतमादी और इस कामयाबी का सारा कह दूं कि क्रेडिट अगर कहीं जाता है तो वो फातिमा मासूमा क़ुम की तरफ। जहां आपने तवस्सुल किया, जहां आपने दुआ मांगी, वहां से आपको एक अलग किस्म की खुद एतमादी मिली, एक अलग कुव्वत मिली, जो कुव्वत अता कर दे, चाहे इल्मी पहलू हो, चाहे कोई इंसान के पास मर्ज हो, चाहे किसी किस्म के मसाइल हो, मसले का हल जो है वो मरकज, वो जमीन, वो जरी, वो मुकाम, वो मस्कन, वो तुरबत इमाम मासूम क़ुम सलामुल्लाह अलैहा की है। चूंकि फरमाते हैं मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबका एक हरम है, अल्लाह का हरम खाने काबा मक्का, हुजूर सरवर कायनात का हरम मदीने मुनव्वरा, इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हरम कूफा, और फरमाया उश्य आले मोहम्मद, तमाम आले मोहम्मद का हरम अगर कोई है तो वो मासूम क़ुम का मस्कन है, सरजमीन क़ुम है, कि जिसके लिए एक और सनद मिलती है इसकी अजमत के लिए और इसकी बरतरी के लिए कि ये ज़मीन कैसी है, ये मुकाम कैसा है, यहाँ कैसे इल्म के सोते फूटते हैं, यहाँ कैसी कैसी अजीम शख्सियतें जो है सर झुकाती हैं और उन्हें इल्म हासिल होता है, उनको बीनाई हासिल होती है, उनको मर्ज से शिफा हासिल होती है, उनकी परेशानियां दूर होती हैं। वो है महमूद मरशी का वाक़या
इमाम मिन आली मुकाम इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आपने 40 दिन तक तवस्सुल किया था कि मुझे मेरी शहजादी फातिमतुज़ ज़हरा सैयदतुन निसाइल आलमीन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, मेरी शहजादी की कब्र मुक़द्दस मालूम हो जाए, आप कहाँ आराम फरमा रहे। लिहाजा कहते हैं कि अमल करते रहे। 39 दिन के बाद आपको ख्वाब में ये पैगाम मिल गया कि अगर तुम चाहते हो, यूं तो मख्फी रखी गई है जनाब फातिमतुज़ ज़हरा की कब्र मोतहर को, और जब आपका फर्जंद यूसुफ ज़हरा गैब का पर्दा चाक करके इस दुनिया में आएंगे तब हमें पता चलेगा हमारी और आपकी शहजादी कहाँ आराम फरमा रही। लेकिन फरमाते हैं कि आपको बशारत हुई ख्वाब में कि अगर तुम ज़ियारत करना चाहते हो फातिमा की, अगर जानना चाहते हो फातिमतुज़ ज़हरा की कब्र मुक़द्दस कहाँ है और तुम उस कब्र की ज़ियारत करना चाहते हो, तो चले जाओ कुम फातिमा मासूमा कुम की। क्या कहना शहाबुद्दीन मरशी का, क्या कहना महमूद मरशी का, क्या कहना शहाबुद्दीन मरशी का, जिनको मुलाकात जिनकी इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, और इमाम उन्हें नसीहत करें। कैसी अजीज में अजीम शख्सियतें जो दरे मासूमा कुम पर सर झुका रही। लिहाजा ये वो मुकाम है जहाँ हुक्म दिया जा रहा है, जहाँ इमाम की तरफ से हमें ज़ियारत मिल रही है, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि सारे इमामों जो है जिस मुकाम पर अगर तुम मुलाकात करना चाहते हो, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, या जितने भी ज़ियारत के अल्फाज हैं कि आदम सफ़तुल्लाह आपको सलाम, नूह नबीउल्लाह आपको सलाम, सारे अंबिया को सलाम किया जा रहा है। उसके बाद वो इमाम को सलाम किया जा रहा है जिस ज़ियारत के अल्फाज से जाहिर हो रहा है कि आप वहाँ हाजिर व नाजिर हैं, जहाँ हर वक्त इमाम की हाजिरी हो, उस मुकाम को मुक़द्दस मुकाम मासूमा कुम, कुम की सरजमीन को कहते हैं जहाँ हमारी और आपकी शहजादी मासूमा कुम आराम फरमा रही। कमसरी में ये इल्म, उसके बाद से ये मुकाम कि फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत करने वाले को उस मुकाम वो ज़ियारत नसीब हो जाएगी जो कि जनाब फातिमतुज़ ज़हरा। तो मैं यहाँ पर अर्ज करना ये चाहूँगी कि जनाब फातिमा ज़हरा की सदाकत को, उनके इल्म को, उनके किरदार को, इनके तक़वे को, उनके कुरानी सलाहियत को, उनके मुहद्दिसा होने को, इन सारी चीज़ों को देखना है तो हमें सारी चीज़ों की जलवागरी जो है वो हज़रत फ़ातिमा मासूमा क़ुम के अंदर नज़र आएगी, जो आप जिस मस्कन पे और जिस सरजमीन पे आप आराम फरमा रही। कहा यह जाता है कि आप मदीने से जब चली हैं, हिजरत किया, और ये हिजरत जो है सिर्फ यही नहीं थी कि आप अपने भाई से मुलाकात करने जा रही, बल्कि हिजरत जो थी दीन इस्लाम की तबलीग थी। वमन युखरिजु मिन बैतिही इलल्लाह व रसूलिही सुम्मा युद्रिकुहुल मौत फ़क़द वक़ा अजरहु इलल्लाह तआला। और जो भी निकलता है अल्लाह की राह में, अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए हिजरत करता, तो ये हिजरत क्या थी? इल्म, इल्म को दुनिया के अंदर नश्र करना चाहती थी, इल्म को दुनिया के अंदर पहुंचाना चाहती थी, और इसके लिए मुकाबला मुकाम सावा पर आप और आपके साथ सारे लोगों के ऊपर हमला भी हुआ, यहाँ तक कि आप ने कहा कि मुझे क़ुम लेकर चलो। और तारीख ये बताती है कि 17 दिन का क़याम था क़ुम के अंदर, मगर वो कमालात दिखाए हैं आपने। इससे पहले ईरान के अंदर अनाहिता का मजहब था, और बनी उमैया से तंग आकर शिया ने, हैदर कर्रार ने इस जगह को आबाद किया था और काफी मदद की थी तबलीग दीन के सिलसिले में। जनाब फातिमा मासूमा क़ुम, आपने तालीम भी दी, आपने तफसीर भी की, आपने लोगों को, ख़वातीन को तैयार भी किया, आपने ख़वातीन के दरमियान इल्म को भी नशर किया, और इसी का नतीजा है कि आपने जो काम किया है, जो सबसे बड़ा इल्मी कारनामा नजर आता है, जिससे जाहिर होता है कि हाशमी ख़वातीन जो थी, हाशमी घराने की औरतें, उन सब के अंदर इल्म जो था वो कूट कूट कर भरा हुआ था। वो था कि आपने जो रिवायतें पेश की हैं और जिनमें तसलसल है रिवायतों का, उसमें सब फातिमा हैं,
سب خواتین ہیں، سب ہاشمی گھرانے کی عورتیں ہیں، یعنی جو حدیث اور روایتیں لی جا رہی ہیں وہ سب کے سب خواتین سے آ رہی. اس بات کا ثبوت ہے کہ خواتین کے درمیان سب کے سب روایت اور حدیث جو ہے وہ بالکل سچی ہے، کیونکہ آپ نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سے، پھر اس کے بعد آپ نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سے، وہ پورا سلسلہ فاطمہ کا، خواتین جو ہے ان سب کا سلسلہ جناب فاطمہ الزہرا تک پہنچتا ہے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے اپنے اس علمی کارنامے کے ذریعے پیش کیا ہے. خاندان اہل بیت کی ہر خاتون جو ہے وہ انتہائی محترم ہے، چاہے وہ بی بی نرجس خاتون ہو، چاہے وہ حکیمہ خاتون ہو، ان سب کی زندگی پر آپ غور کریں. لہٰذا اس موقع پر دہ کرامت کے موقع پر ہم جہاں معصوم قم علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ آ کر دیکھتے ہیں کہ ملا صدرہ کہ جن عرفان کی منزل میں جن کا مقام ہے، جنہوں نے عرفان کی منزل پر وہ کتاب پیش کی ہے کہ بہت اعلیٰ مقام ہے، لیکن آپ کا طریقہ کیا تھا؟ جب کوئی علمی مسئلہ پیش آتا تھا، قحط میں رہتے تھے، تو آپ پہنچتے تھے قم اور دور سے ہی اپنی نالین کو اتار دیتے تھے اور چلتے ہوئے آ کر معصوم قم کی بارگاہ میں زری کو بوسہ دیتے تھے، تعظیم سے سر جھکاتے تھے، اپنے مسئلے کو بیان کرتے تھے، جس کی بنیاد پر آپ کو ان کے مسئلے کا حل مل جاتا تھا. چاہے وہ علامہ طباطبائی ہوں، چاہے وہ ملا صدرہ ہوں، چاہے وہ آیت اللہ خمینی ہوں، چاہے شہاب الدین مرشی کی ذات ہو، چاہے محمود مرشی ہوں، چاہے آج بھی جتنے علماء ہیں، جتنے بھی فقیہ ہیں، جتنے بھی اجتہاد کی منزل پر فائز ہیں، جتنے بھی ابھی تعلیم کے میدان میں سرگرم ہیں، سب کی نظر ایک طرف ہے، وہ مرکز علم کوئی جگہ ہے تو فاطمہ معصومہ قم کے قدر ہے، فاطمہ معصومہ قم کی بارگاہ ہے. لہٰذا اس دہ کرامت کے اوپر کوشش یہ کریں ان 10 دنوں میں ایک علمی پہلو کو ایک دن دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگ رجوع کرتے تھے، اور جب کوئی مسئلہ آتا تھا تو بھیجا جاتا تھا کہ قم جاؤ، اور جا کر قم میں جا کر اس مسئلے کے حل کو تلاش کرو، یا کوئی مالی ضرورت ہوتی تھی تو پیش کیا جاتا تھا کہ جاؤ جا کر قم سے رابطہ قائم کرو. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ہمیشہ ہر دور میں یہ مرکز رہا ہے علم کا بھی، اور مالی مدد بھی یہاں سے ملی ہے، علمی مدد بھی یہاں سے ملی ہے، مرادیں بھی پوری ہوئی ہیں، لوگوں کو زندگی بھی عطا ہوئی ہے، لوگوں نے اپنی اپنی فریادوں کو بھی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا. لہٰذا اس موقع پر جو مجھے اس دہ کرامت پہ یہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں وہ یہی ہے کہ کبھی ایک دن زیارت کو اٹھائیے، زیارت پڑھیے، اپنی عبادت میں، اپنی نماز میں، اپنے تمام اوراد میں، اپنے وظیفے میں 10 دن تو کم از کم ویسے زندگی کا معمول بنا لے، زیارت سے مانوس ہو جائیں، اور زیارت اس انداز سے پڑھیں معصوم قم کی کہ زیارت پڑھتے پڑھتے ہماری زندگی میں وہ ایک ایسا خوبصورت لمحہ آ جائے ہم زیارت کر لیں، ہمیں شہزادی کی بارگاہ سے کوئی بشارت مل جائے، ہمیں شہزادی کی بارگاہ سے کوئی علم کی کرن مل جائے جس کی بنیاد پر ہمارا قلب جو ہے منور ہو جائے علم سے، ہمیں قرآن کا علم، ہمیں منطق کا علم، ہمیں حدیث کا علم، جتنی بھی آپ کی کوشش ہے اور ذوق ہے وہ بڑھتا ہی چلا جائے، اور روز توسل کریں، کسی بھی کوئی بھی علمی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، روزانہ تو 10 دنوں میں آپ ہر دن میں ایک معمول کے طور پر مطالعہ کریں کہ آپ کا علمی پہلو کیا تھا، آپ کا زیارت کے الفاظ کے ذریعے سے امام نے آپ کے مقام کو کیا دکھایا ہے، کیا فرمایا کہ امام رضا فرماتے جس نے میری بہن معصومہ قم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا گیا کہ جس نے آپ کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہو گئی. اللہ اکبر، یہ معمولی جملہ نہیں ہے، ہم تو کتنے اعمال، کتنے عبادت اور کتنی ریاضت کر رہے ہیں. ایک حصول کی کیفیت ہے نا، وہ یہ ہے کہ عبادت قبول ہو جائے اور ہم جنت میں چلے جائیں، گرچہ ہمیں ہر وقت یہ مولا علی کا
یہ فرمان اور یہ الفاظ یاد آتے ہیں کہ پالنے والے، نہ ہم شوق جنت میں تیری عبادت کرتے ہیں نہ خوف جہنم میں تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تو آپ کو لائق عبادت پاتے ہیں پروردگار، اس لیے ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہی آل محمد سے کہتے ہیں، یہی ہم فاطمہ معصومہ قم سے کہیں کہ نہ ہم شوق جنت میں آپ کی زیارت کرتے ہیں، نہ ہم خوف جہنم میں سے آپ سے توسل کر کے آپ کی زیارت کرتے ہیں، بلکہ لائق زیارت پاتے ہیں آپ ایسی ہستی ہیں کہ آپ کو سلام کیا جائے۔ آپ جب اس انداز سے سلام کیجیے گا تو پھر خدا بند تعالیٰ اور معصومین کی طرف سے کیا ارشاد ہوتا ہے، اس پر جنت واجب ہے، لیکن اس کے بعد اور بھی کیا گیا، جو پوری معرفت کے ساتھ زیارت کرے، وہ عرفان پیدا کرے، کون ہیں آپ، کیا کارنامے ہیں آپ کے، کیسے کام کیا ہے آپ نے، کس کی بیٹی ہیں، کس کی بہن ہے، کیا سلسلہ ہے، کیا نسب ہے، کیا حسب ہے، کیا مفسر قرآن کس انداز سے آپ نے قرآن کی تعلیم دی، کیسی محدثہ ہے، اس طریقے کی چیزوں کو، تمام چیزوں کو سوچ کر ذہن میں لا کر، اور پھر یہ سوچے کہ کیا اعجاز اور کرامت ہے آپ کے ہاتھ میں، کیا سرزمین ہے جو جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جب آپ زیارت پڑھتے پڑھتے ان چیزوں کو یاد کر کے کہیں تو فرمایا کہ یہ معرفت کے ساتھ جب، تو جنت تم کو مل جائے گی، جنت تم پر واجب تو ہو جائے گی، لیکن تم مالک جنت بھی ہو جاؤ۔ اور اس کے ساتھ کیا کیا ہے، یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم کو آپ کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اور اس بات سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر رسول خدا شفیع المذنبین ہیں، اگر فاطمۃ الزہرا شافع محشر ہیں، اگر امام حسین علیہ السلام شفاعت کریں گے یوم الورود، اگر امام حسن علیہ السلام شفاعت کریں گے، پنجتن شفاعت کریں گے، تو اس خاندان میں ایک اور بیوی بھی ہے، ایک اور خاتون بھی ہیں جن کے لیے فرمایا گیا کہ آپ ہماری شفاعت کریں روز قیامت، اور کیونکہ آپ کو ایسی قربت حاصل ہے خداوند تعالیٰ کی بارگاہ، یہ اندیت جو ہے نا، یہ قرب جو ہے، اس پر غور کیا جائے کہ حدیث قدسی ہے کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری عبادت کرو، تم میری اطاعت کرو، میں تم کو اپنے جیسا بنا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا کہنا، جہاں ریاضت ایسی ہو، جہاں عبادت ایسی ہو، جہاں کمسنی میں علم ایسا ہو، جہاں ایک باب الحوائج کی بیٹی ہو، میں یہ سمجھتی ہوں جہاں بڑے بڑے فقہا، مجتہد اور علماء آ کر جہاں سر جھکاتے ہوں، جہاں پر خواتین میں بھی ہمیں ایسی بیوی دکھائی دیتی ہیں، ایسی بھی اس دور میں بھی خواتین ہیں جنہوں نے، جو مفسر قرآن بن گئی ہیں، جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اور جن کے سامنے مکاشفہ ہوتا تھا، یہ سب در معصومہ قم کا اثر ہے اور کرامت ہے اور معجزہ۔ تو اسی طریقے سے آپ جتنی قریب ہیں اللہ کے، تبھی تو آپ کرامت والی بیوی کہلاتی، تبھی تو معجزہ پھوٹتا ہے یہاں سے، تبھی تو کسی کو بینائی حاصل ہو جاتی ہے، کسی کو جو حصول علم کے لیے جاتا ہے اس کو علم حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا اس دہ کرامت کے موقع پر جبکہ 10 دن جو ہے ہم خوشی، تہنیت، مبارکباد ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، یہاں 10 دن ہم اپنے دن کے مخصوص کریں، کسی دن آپ کی کرامت پر غور کریں، کسی دن زیارت کے جملات پر غور کریں، کسی دن آپ معرفت کیسی آپ کے لیے حاصل کی جائے، اور اندیت جو خدا سے قرب حاصل ہے اس کو حدیث قدسی اور تمام احادیث کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ امام رضا کی بہن ہیں، اور آپ کیسے چلی ہیں مدینے سے، کیسے ہجرت کیا، کیسے گھر کو چھوڑا ہے، کیسے قم میں آپ نے قیام کیا ہے، اور اس کے راستے میں جو پھر آپ نے مصیبتوں اور پریشانیوں کو سہا، اس کے ساتھ ساتھ بھائی اور بہن کی محبت، آپ کو ثانی زینب بھی کہا جاتا ہے، ایک بھائی اور بہن کی بہترین مثال اتنے سالوں کے بعد جناب زینب امام حسین کے بعد جو پیش کرتی ہوئی کوئی بیوی نظر آ رہی ہے، تو امام رضا کی بہن معصومہ قم بتانا چاہتی ہیں کہ جیسی محبت جناب زینب علیہ السلام اہل بیت کے گھر کی ہر بیوی جو ہے اپنے اندر وہی صفت اور کمال رکھتی ہے۔ عزیزان گرامی، غور کریں اس کو،
اور منصب کو غور کریں، آپ کے اس سرزمین کو غور کریں کہ یہ قم کی سرزمین کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس ہر طرف سے توحید کے نغمے گونجتے ہیں، یہاں پر آ کر ملائکہ سر کو جھکاتے ہیں، یہاں انبیاء آتے ہیں، یہ عش آل محمد ہے، یہاں ائمہ آتے ہیں، ائمہ موجود ہوتے ہیں، ہم ان کو سلام کرتے ہیں اور سلام کر کے یہ ظاہر کرتے ہیں اپنی زیارت سے کہ آپ ہمارے سلام کو سن رہے ہیں اور آپ یہاں پر موجود ہیں۔ تو جس بی بی کے دروازے پر آ کر، جس بی بی کا مسکن جو ہے، مرکز جو ہے حرم آل محمد ہو، اسے فاطمہ معصومہ قم کہتے ہیں۔ آپ کی سخاوت، آپ کا راہ خدا میں انفاق کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو ان 10 دنوں میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معصومہ قم کے لیے ہم توسل کریں، غور کریں۔ ہمیں شہزادی معصومہ قم سے ایک خود اعتمادی ملتی ہے، ایک علمی ایک خوشبو ہے جو علم کی، وہ محسوس ہوتی ہے، اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے سرکار ختم مرتبت کی نور نظر نے اس دنیا میں آ کر عورت کو ایک مقام دیا، ایک وقار دیا، رحمت بن کر آئیں، اسی طریقے سے اس گھرانے کی یہ بیٹی بھی اپنے اندر کرامت، اپنے اندر رحمت، اپنے اندر برکت، اپنے اندر علم رکھ کر آج بھی موجود ہیں اور آج بھی کائنات میں لٹا رہی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں خدا تعالیٰ بار بار ہمیں قم کی اور فاطمہ معصومہ قم کی زیارت نصیب ہو، آپ کے بابا امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو، اور آپ کے بھائی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو، اور زیادہ سے زیادہ محبت ہمارے دل میں آپ کی پیدا ہو، معرفت پیدا ہو، عمل کرنے کی توفیق ہو، اور سب سے بڑی چیز یہ علم، حقیقی علم جس میں معنویت ہو، جس میں گہرائی ہو، ایک ایسا علم جس کے ذریعے سے اہل بیت کو پہچان لیں، ان کی معرفت ہو جائے، فاطمہ معصومہ قم کی معرفت ہو جائے، اور ایک بار اس در پر اس طریقے سے حاضری دیں کہ ہمیں وہ نور اور کرن عطا ہو جائے اور بار بار جانے کی توفیقات حاصل ہو۔ خدا تعالیٰ معصومہ قم کی بارگاہ سے توسل کرتے ہوئے اے پالنے والے ایک خواہش دل میں رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ موقع میسر ہو جہاں جہاں بڑے بڑے فقیہ نے، علماء نے اور عالم نے مجتہدین نے علم حاصل کیا ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں بھی وہ علم حاصل ہو جائے جہاں سے سوتا پھوٹتا ہے ہر قسم کے علم کا۔ ہمیں ان کی معرفت ہو، ان کی زیارت ہو، پورے اہل بیت کی تمام خواتین کی معرفت حاصل ہو جائے، ان کی تبلیغ ہمیں سمجھ میں آ جائے، ان کا کارنامہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ بس یہی کہتے ہوئے کہ آپ روشنی ہیں، آپ زندگی ہیں، آپ عمل کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہیں، آپ خواتین کے لیے ایک شاہکار ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ قیام قیامت تک تمام خواتین آپ سے روشنی حاصل کرتی رہیں گی، خود اعتمادی حاصل کرتی رہیں گی، قوت حاصل ہوتی رہے گی، علم اور برکت حاصل کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں، تمام سننے والے حاضرین و ناظرین کی خدمت میں، تمام کنیزان معصومہ قم کی خدمت میں تہنیت اور تبریک آپ سب کو پیش کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ ایک بار پھر امام زمانہ کی بارگاہ میں تہنیت پیش کرتے ہیں، تبریک پیش کرتے ہیں۔ فی امان اللہ۔